نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پڑھے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 8واں سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل تم فرماؤ، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق۔ قل تم فرماؤ، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جاہلوں سے فرما دیجئے جو کعبہ معظمہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اسی لیے پیدا فرمائی کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور نماز و طواف اور دیگر اوقات میں اسے پہنے۔ زینت کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر پوشی کے کام آئے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ زینت کی تمام اقسام کو شامل ہے، اسی میں لباس اور سونا چاندی بھی داخل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے، جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ کیا ہے؟ حلال۔ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی حرام کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حلال کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے حرام کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ آیت اپنے عموم پر ہے اور کھانے کی ہر چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اپنے زہد و تقوی کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقوی کے خلاف ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شرع مطہر میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدہ کا ازالہ مقدم تر ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہاں سے لایا، کیوں کر پیدا کیا، حلال ہے یا حرام،
کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی ہے کہ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا استاذ یا ذی عزت مسلمان سردار قوم، تو اس نے تحقیقات کر کے بیجا کیا، ایک تو بدگمانی، دوسرے موحش یعنی وحشت میں ڈالنے والی باتیں، تیسرے بزرگوں کا ترک ادب، اور یہ خواہ مخواہ کا متقی بننے والا یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا، حاشا وکلا، اگر اسے خبر پہنچی، اور نہ پہنچنا تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پرچہ نویس یعنی باتیں پھیلانے والے ہیں، تو اس میں تنہا برو یعنی اکیلے میں اس سے پوچھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے، کما ہوا مجرب معلوم، جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہے۔ نہ یہ خیال کرے کہ احباب کے ساتھ ایسا برتاؤ برتوں گا، حیات احبا دوستوں کو رنج دینا کب روا ہے، اور یہ گمان کہ شاید ایذا نہ پائے، ہم کہتے ہیں کہ شاید ایذا پائے، اگر ایسا ہی شاید پر عمل ہے تو اس کے مال و طعام کی حلت و طہارت پر شاید کیوں نہیں عمل کرتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک بات تو ہمیں سمجھ آئی کہ کوئی بندہ کسی کے ہاں مہمان جائے تو اسے اس کے کھانے پینے پر تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کو دیا ہے تو اس کے کھانے پینے پر تحقیق نہ کرے، اس میں سے کھا لے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اس کے گھر مہمان جا رہے ہیں، اگر آپ اس کو پہلے سے شبہ ہے تو آپ اس کے گھر ہی کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کے گھر چلے گئے ہیں تو پھر اس کے کھانے پینے پر تحقیق نہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، جو لوگ 11ویں محفل میلاد، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شرینی اور سبیل وغیرہ کے شربت کو حرام کہتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے صریح خلاف کر کے گناہگار ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں تو حلال ہیں، اور انہیں ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و ضلالت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ انسان لذیذ حلال چیزیں چھوڑ دے، بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے۔ حلال نعمتیں خوب کھاؤ پیو، محرمات سے بچو۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لذات کو ترک کرنے کے معاملے میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ میں نے اصرار کیا تو مجھے زیادہ کی اجازت دی گئی۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے میں زیادہ طاقت پاتا ہوں
ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لو اور ان سے زیادہ نہ رکھنا۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام روزے کس طرح رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا ایک دن رکھنا اور ایک دن چھوڑنا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجازت دینے کو قبول کر لیا ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ میری حاضرین سے بھی اور میری ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ قرآن پاک کی کم از کم ایک آیت روزانہ ترجمہ تفسیر سے آپ ضرور پڑھ لیا کریں۔ دیکھیے کہ جہاں زندگی ہماری گزرتی جا رہی ہے، ہم نے جتنا علم حاصل کرنا تھا ہم نہیں کر پائے، تو چلو اب الگ سے جا کر آپ دین اگر نہیں سیکھتے تو کم از کم روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ پڑھ لیں، آپ خود بہت سارے وسوسوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے شیطانوں سے بچ جائیں گے۔ خواہ مخواہ کسی بات کو حرام قرار دینا یہ اللہ رب العزت کے احکام میں دخل اندازی دینا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ 11ویں شریف کو حرام قرار دیتے ہیں، جو لوگ جناب ختم شریف کی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، جو لوگ 12ویں شریف کی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، جو لوگ عرس مبارک کی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، تو وہ لوگ کتنا بڑا کام کرتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ کہ اللہ پاک کے احکام کے اندر دخل اندازی دیتے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے اور ہمیں مسلمانوں کو بھی ایسے وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا ہمیں عمل کی